ریگستان کی گرم ہوائیں ایک عظیم سلطنت کے گرد گردش کر رہی تھیں۔ یہ تھی سبا کی مشہور ریاست، جس کی حکمران ایک عقل مند اور طاقتور ملکہ بلقیس تھی۔ دوسری جانب اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی شان و شوکت والی حکومت کے ساتھ موجود تھے، جہاں انسان، جنات اور پرندے سب ان کے تابع تھے۔ ایک دن آپ نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو ایک پرندہ ہدہد نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ کوئی معقول وجہ لے کر نہ آیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد تیزی سے واپس آیا اور عرض کیا، میں ایک ایسی سرزمین سے خبر لایا ہوں جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے، مگر وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ایک خط لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما برداری کے ساتھ میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ہدہد وہ خط لے کر اڑا اور سیدھا ملکہ بلقیس کے دربار میں جا گرا۔ ملکہ نے خط پڑھا تو گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس نے اپنے مشیروں سے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میں جنگ نہیں چاہتی۔ مشورے کے بعد فیصلہ ہوا کہ پہلے قیمتی تحائف بھیجے جائیں۔ جب یہ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے فرمایا، جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے کہیں بہتر ہے۔ واپس جاؤ، اگر انکار کیا تو ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کا مقابلہ ممکن نہ ہوگا۔ یہ سن کر ملکہ بلقیس سمجھ گئیں کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، چنانچہ وہ خود ان سے ملنے روانہ ہو گئیں۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں فرمایا، کون ہے جو اس کا تخت یہاں لا سکتا ہے اس کے آنے سے پہلے؟ ایک طاقتور جن بولا، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ مگر ایک اور شخص جسے اللہ نے خاص علم عطا کیا تھا بولا، میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور واقعی ایک لمحے میں تخت دربار میں موجود تھا۔ جب ملکہ بلقیس آئیں تو اس سے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا تخت ہے؟ وہ حیران ہو کر بولیں، یہ تو بالکل ویسا ہی لگتا ہے۔ پھر اسے ایک شاندار محل میں لے جایا گیا جہاں فرش شیشے کا تھا اور پانی جیسا دکھائی دیتا تھا۔ وہ اسے پانی سمجھ کر اپنا لباس سنبھالنے لگیں تو بتایا گیا، یہ پانی نہیں، شیشے کا فرش ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا۔ وہ پکار اٹھیں، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ ایک ایسی ملکہ جس کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس نے حق کو پہچان کر عاجزی اختیار کی۔ اصل کامیابی سچ کو مان لینے میں ہے اور اصل طاقت تکبر چھوڑ دینے میں ہے۔